تو یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یلوون السنتہم، کہ جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو مخاطب کرتے ہیں، تو وہ زبان مروڑ کے جملے بولتے ہیں جس سے سننے والے کو لگتا ہے کہ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں مگر وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم، جس کا مطلب نکلتا تھا کہ آپ پر ہلاکت ہو، آپ پر بربادی ہو۔ اخلاقی طور پہ بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور منصب کو دیکھتے ہوئے یہ بہت ہی شنیع، بہت ہی گھناؤنی اور بہت ہی خراب حرکت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن اخلاق کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پہ فائز ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو یہودیوں کا ایک گروہ آپ سے ملنے آیا اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم۔ ایک لفظ ہے السلام علیکم جو ہم بولتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اور ایک لفظ ہے سام، الف لام کے بغیر، سلام کے بجائے سام۔ سام کا مطلب ہے موت، سام کا مطلب ہے ہلاکت، سام کا مطلب ہے بربادی۔ تو یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ یلوون السنتہم، کہ جب وہ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کو مخاطب کرتے ہیں، تو وہ زبان مروڑ کے جملے بولتے ہیں جس سے سننے والے کو لگتا ہے کہ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں مگر وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکم، جس کا مطلب نکلتا تھا کہ آپ پر ہلاکت ہو، آپ پر بربادی ہو۔ اخلاقی طور پہ بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور منصب کو دیکھتے ہوئے یہ بہت ہی شنیع، بہت ہی گھناؤنی اور بہت ہی خراب حرکت تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شدید غصہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ الفاظ سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ شدید غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا علیکم السام واللعنۃ والغضب، اے لوگوں تم پر سام یعنی ہلاکت بھی ہو، تم پر خدا کی لعنت اور پھٹکار بھی ہو، اور تم پہ خدا کا غضب بھی نازل ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ تھوڑا نرمی اختیار کرو۔ تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ان بدبختوں کو، ان کم نصیبوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ آپ سے کس طرح سے مخاطب ہو رہے ہیں اور آپ کے لیے کیا کلمات استعمال کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے یہ الفاظ کہے السلام علیکم، تو آپ نے جواب میں کوئی سخت کلمہ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاقی کے مقابلے میں اخلاق سے پیش آتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کوئی سخت کلمات ارشاد نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا وعلیکم، تم پر بھی ہو، یعنی اگر تم نے مجھ پر موت اور لعنت کی بات کی ہے تو یہ جواب میں تم پر ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتی کہ میں نے کیا کہا؟ یعنی مفہوم یہ تھا کہ جب میں نے جواب میں وعلیکم کہہ دیا تو جو بات انہوں نے مجھ پر کہی ہے وہ بزبان رسالت ان کے اوپر لوٹ گئی، ان کم نصیبوں پہ، ان بد نصیبوں پہ، ان بدبختوں پہ لوٹ گئی۔ لہٰذا جو لعنت، جو انہوں نے موت اور جو بربادی، جو ہلاکت کا جملہ میرے لیے بولا تھا وہ میری زبان سے اب ان کے اوپر لوٹ گیا ہے، تو یہ بس کافی ہے، اس کے جواب میں اتنے سخت کلمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی کے مقابلے میں اخلاق اپنانے کی تعلیم دی ہے۔ اگر کہیں پر آپ کے ساتھ بدسلوکی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس بدسلوکی کے جواب میں آپ قانوناً کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ بد اخلاقی کے مقابلے میں اخلاق کو پھیلایا جائے۔ لوگ اگر بدسلوکی کریں تو جواب میں حسن سلوک کو پھیلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ کسی برائی کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اتنی برائی کر دی جائے۔ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہے تو آپ جواب میں تھپڑ مار دیں، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے تو آپ جواب میں برا بھلا کہہ دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن اگر کوئی آدمی معاف کر دے اور درگزر کر لے
تو اس کا بدلہ اللہ کے اوپر آ جاتا ہے، یعنی اللہ اس کو اپنے پاس سے کتنا نوازیں گے یہ نہیں معلوم۔ اس سے ہمیں ایک بات سبق ملتا ہے، یہ سبق نہیں ملتا کہ معاشرے میں کوئی بھی برائی ہوتی رہے جواب میں چپ رہیں، بلکہ اس کا سبق یہ ملتا ہے کہ معاشرے میں اخلاق پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی بد اخلاقی ہو، کوئی غلط طریقہ کار ہو، کوئی برا رد عمل ہو، کوئی ایسی بات وہ کرتا ہے، تو جواب میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اخلاق سے پیش آئیں، جواب میں ہم بھی جا کر بہت بد اخلاق نہ بنیں، بہت غلط رویے کرنے والے نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔